سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ آیت نمبر 37 سے، اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید، یہ ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جب کہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ آیت نمبر 38 سے، پیغامبر کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت یعنی طریقہ ان پیغامبروں کے ساتھ رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتمین نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 تک تھی، اب 41 سے، اے ایمان والوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 45 سے، اے نبی، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ۔ مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 49 سے، اے ایمان والوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو یعنی گنو، بس انہیں کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ آیت نمبر 50، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کا مہر تم دے چکے ہو، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں یعنی ملکیت میں ہیں، لونڈی جو ہوتی تھی، جو اللہ نے غنیمت میں تمہیں دی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں
یہ وہ لسٹ ہے جن سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ تمہارے پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اسے نکاح میں لانا چاہیں۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، مسلمانوں سے الگ۔ یہ خاص چیزیں جو تھیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی داسیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 51 سے تم ان میں سے جس جس کو چاہو دور رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جنہیں دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ اس پر راضی رہیں جو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کی صورت تمہیں اچھی لگے، مگر جو تمہاری مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 53 سے اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تمہیں کھانے کے لیے اجازت دے دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 55 پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی داسیوں کے بارے میں، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 56 سے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اذیت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو انہوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ آیت نمبر 59 سے اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں،
اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی تو وہ ستائی نہ جائیں گی کہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی اور وہ ستائی نہ جائیں گی۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں بہت کم رہنے پائیں گے۔ پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر، شاید قیامت قریب آ لگی ہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ حامی یعنی دوست اور مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ آیت نمبر 69 سے۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے اسے ان لوگوں کی باتوں سے بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ آیت نمبر 72 سے۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔